بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا وحید الدین خان صاحب کا انتقال ہوا۔ ہم نے اس پر تعزیت بھی کی اور ان کے لیے ایک کلپ بھی ریکارڈ کروایا۔ اسی دوران ایک بار پھر وہ بحث چھڑ پڑی کہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے سید ابوالعلا مودودی کی فکر پر بہت جاندار تنقید کی ہے، اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی جاندار تنقید شاید کسی اور نے نہیں کی، اور نہ ہی ان کی تنقید کا کوئی جواب سید ابوالعلا مودودی یا ان کے کسی پیروکار کی طرف سے آیا۔ اور یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی فکر میں بڑی جان ہے، اور مولانا مودودی نے اس سے اعراض برتا ہے اور پہلو تہی کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب بلا شبہ ایک بڑے عالم دین تھے، اور صاحب طرز ادیب بھی تھے، متکلم بھی تھے، اور انہوں نے اپنے پیچھے ایک فالوئنگ چھوڑی ہے، اور ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اس صدی میں ان کی فکر کا ایک اثر وہ نظر آتا رہے گا، اور تاریخ اسے نوٹ کرے گی۔ لیکن جہاں تک ان کا تقابل ہے سید ابوالعلا مودودی سے، تو مجھے اس میں کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ اگر مولانا وحید الدین خان صاحب وہ اس صدی کے آدمی تھے، تو مولانا سید ابوالعلا مودودی اس 1000 سال کے آدمی تھے، اور ان کا کوئی تقابل آپس میں بنتا ہی نہیں۔ جہاں تک مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب تعبیر کی غلطی ہے، یہ میں نے آج سے 25 سال پہلے پڑھی تھی، اور اس کے نقوش آج بھی میرے ذہن میں بالکل واضح اور صاف ہے۔ اس کتاب کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں وہ روداد ہے جو اس فکر کو ڈیولپ ہوتے ہوئے انہوں نے دکھائی ہے کہ کس طرح یہ فکر ڈیولپ ہوئی، اور وہ خط و کتابت ہے جو انہوں نے مولانا مودودی اور دیگر اکابرین جماعت سے کی۔ اور پھر انہوں نے جب اپنی اس فکر کو ایک مسودے کی شکل دی، اور مولانا مودودی پر جو تنقید کی اس کو ایک منضبط انداز سے لکھ کر ایک مسودہ سید ابوالعلا مودودی کو اور دیگر اکابرین کو بھیجا۔ اور پھر ان کے خیال میں 2 ہی باتیں تھیں، یا تو سید مودودی اس کا مطالعہ کرتے اور اس نتیجے پہ پہنچتے کہ وہ غلط سوچتے ہیں، ان کی فکر میں بنیادی غلطی ہے اور وہ رجوع کریں، یا پھر خود مولانا وحید الدین خان صاحب پر ان کی فکر کی غلطی وہ واضح کر دیں۔ لیکن سید ابوالعلا مودودی نے یہ دونوں کام نہیں کیے، نہ اپنی فکر سے رجوع کیا، اور نہ ہی مولانا وحید الدین خان صاحب پر تنقید کر کے ان کی فکر کی غلطی ان پر واضح کی۔ یہاں سے وہ ایک ہمدردی کا جو امپریشن لینا چاہتے ہیں کہ میں نے تو پوری کوشش کی تھی، لیکن مولانا مودودی نے مجھے جواب نہیں دیا اور میری اس تنقید کو درخورد اعتنا نہیں سمجھا۔ اگر سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو دیکھا جائے، ان کی مزاج کو دیکھا جائے، تو مولانا مودودی اصل میں اس مزاج کے آدمی تھے کہ وہ اپنے ناقدین سے الجھتے نہیں تھے، اور اپنے اوپر کی جانے والی تنقید کا صرف اس وقت جواب دیتے تھے جب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی فکر میں کچھ چیز تشنہ طلب ہے اور اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ لیکن جب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی فکر بالکل واضح ہے، تو وہ یہ بات تاریخ پہ چھوڑ دیتے تھے، وہ یہ بات قاری پہ چھوڑ دیتے تھے، سامع پہ چھوڑ دیتے تھے کہ دیکھنے والا، سننے والا، پڑھنے والا وہ خود یہ فیصلہ کر لے گا کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے۔ اس کا ایک واقعہ میرے علم میں خود مولانا مودودی کے جو سیکٹری تھے مولانا سلطان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، عاصم نعمانی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، جنہیں علی میاں کہتے ہیں، انہوں نے مولانا مودودی کی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحوں پر تنقید کی، اور عصر حاضر میں دین کی نئی تشریح کی کتاب لکھی۔ تو جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئی اور مولانا مودودی نے اس کا مطالعہ کیا، تو ایک دن مولانا نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ میری کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں لے کے آؤ۔ میں لائبریری گیا، وہ کتاب اٹھائی اور مولانا کی ٹیبل پہ رکھ دی۔ 4-5 دن وہ کتاب مولانا کی ٹیبل پر رہی، اور مولانا اس کی ورق گردانی کرتے رہے۔ اس کے بعد مولانا نے مجھے دوبارہ بلایا اور کہا یہ کتاب لے لو اور واپس رکھ دو، اور پھر خود ہی مجھ سے کہا کہ مولانا علی میاں ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، جب انہوں نے میری کتاب پہ تنقید کی تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں دوبارہ اپنی فکر کا جائزہ لوں۔
چنانچہ میں نے سرنو اپنی کتاب کو پڑھا اور الحمدللہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک ہے اور مولانا علی میاں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی تنقید مولانا مودودی کے سامنے آتی تھی اور کوئی نامور شخص مولانا مودودی پہ تنقید کرتا تھا تو مولانا مودودی ریوزٹ کرتے تھے اپنے فکر کو اور دیکھتے تھے کہ کہیں میں غلطی پہ تو نہیں، اور جب مولانا کو یہ واضح ہو جاتا تھا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں تو جواب دینے کی انہوں نے کبھی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا کی فکر میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے اور وہ کسی کمزور بنیاد پر کھڑے، بلکہ مولانا مودودی نے اپنی فکر پر اعتماد کرتے ہوئے سامع پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا تھا اور قاری پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ خود فیصلہ کرے گا۔ مولانا مودودی اور مولانا وحید الدین خان صاحب کی فکروں کا اگر تجزیہ کرنا ہے تو ہمیں اس وقت اور حالات کو دیکھنا ہوگا۔ اصل میں ہندوستان کے اندر 90 سال تک براہ راست انگریز کی غلامی رہی اور 200-300 سال تک انگریز نے ڈومینیٹ کیا ہندوستان کو، اور اس کے نتیجے میں جو دینی بیانیہ بنا اور جو دینی فکر بنی اس میں ایک مغلوبیت کا عنصر شامل تھا، ایک مرعوبیت کا عنصر شامل تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک آزاد ذہن سے سوچنے والا شخص اور ایک مغلوب اور غلام ذہن سے سوچنے والا شخص وہ دو مختلف نتیجوں پر جس طرح پہنچتے ہیں، بالکل یہی ہمیں سید مودودی کی فکر اور باقی فکروں میں یہ فرق نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سید ابو العلا مودودی کو ایک آزاد ذہن دیا تھا، وہ کسی قسم کی مرعوبیت کا اور غلامی کے شکار نہیں تھے، جبکہ دوسری طرف جو باقی دینی فکر کے حامل لوگ تھے وہ عملاً ایکسیپٹ کر چکے تھے اس غلامی کو، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے یہ سارے دین کا بیانیہ وہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی ایک بنیادی مثال میں آپ کو سورہ یوسف سے دیتا ہوں۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیں سورہ یوسف کی، اور باقی اس وقت کے مفسرین کی تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ایک بنیادی فرق نظر آئے گا۔ باقی جو اس وقت کے مفسرین ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ گویا جب انہوں نے اجعلنی علی خزائن الارض کا مطالبہ کیا فرعون اس وقت کے جو مصر کے بادشاہ ہیں ان سے، تو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے محکمہ مال کا افسر ہونا قبول کیا یا ڈپٹی کلیکٹر بننا قبول کیا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ محصولات جمع کرتے تھے اور خزانے کا حساب کتاب رکھتے تھے، گویا کہ انہوں نے ملازمت اختیار کر لی تھی بادشاہ کی، اور اس سے انہوں نے یہ نتیجہ ڈیرائیو کر لیا کہ غیر مسلم اور کافر بادشاہ کی ملازمت کرنا جائز ہے، جبکہ سید مودودی یہاں پر کھڑے ہو کر بالکل واضح انداز میں کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی بادشاہ کی ملازمت کرے، اور جب وہ کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل اختیارات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور جب وہ کل اختیارات ان کو دے دیے گئے تو تب انہوں نے اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کیا، اور ان کی حیثیت گویا ایک مطلق العنان حکمران کی تھی مصر کے اندر، بادشاہ برائے نام بادشاہی کر رہا تھا، تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھے، وہ جہاں چاہتے تھے جا سکتے تھے اور جو کوئی قدم اٹھانا چاہتے تھے اور جو فیصلہ کرنا چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب فرعون جو عزیز مصر کی عورت نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا انہ ربی احسن مثوایا، کہ وہ میرے رب ہیں جنہوں نے مجھے بہت پالا ہے، اچھی طرح رکھا ہے، تو پہلے کے مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اشارہ عزیز مصر کی طرف تھا کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، جبکہ سید ابو العلا مودودی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پیغمبر کسی انسان کو اپنا رب مانے، ان کا اشارہ اللہ رب العالمین کی طرف ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اچھے موقع پر اور اچھے انداز سے پالا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید ابو العلا مودودی کی جو فکر ہے وہ بنیادی طور پر کتنی جاندار ہے، اور جو باقی فکر ہے اس پر وہ کس قدر مغلوبیت کے شکار ہے، اور اس پر اس وقت اور اس حالات کے اثرات کتنے زیادہ ہیں۔ اسی طرح جب مولانا قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحوں کا مفہوم بیان کرتے ہیں تو وہ باہر سے کوئی نئی ڈکشنری دریافت نہیں کر رہے، بلکہ وہ خود قرآن پاک سے ان کے مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ مثلا الہ اور مثلا رب کا یہ جو 2 اصطلاحیں ہیں یہ قرآن میں فرعون اپنے لیے استعمال کرتا ہے،
مثلاً وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ مثلاً وہ حضرت موسیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو الہ بنایا تو میں تجھے جیل بھجوا دوں گا۔ اب اگر دیگر مفسرین کی بات کریں جو اس دور کے تھے تو وہ الہ کا مطلب بت لیتے تھے، اور ان الہوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کو معبود اور پرستش کا معنی پہناتے تھے کہ وہ معبود ہے اور اس کی پرستش کی جانی چاہیے اور اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ فرعون اپنے آپ کو نہ بت مانتا تھا اور نہ اپنے آپ کو کوئی مافوق الفطرت ہستی کہتا تھا، اور نہ یہ کہتا تھا کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کن معنوں میں الوہیت کا دعویٰ کر رہا تھا، یا وہ کن معنوں میں ربوبیت کا دعویٰ کر رہا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ سیاسی معنوں میں الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ وہ یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ قانون میرا مانو، نظام میرا مانو، اپنی زندگی میرے قائم کردہ نظام کے تحت گزارو، اور اگر تم نے میرے نظام کو چیلنج کیا اور اگر تم نے میرے قانون کو چیلنج کیا تو میں تمہیں جیل بھجوا دوں گا۔ اب یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ اگر ہم رب کو پالنے والا سمجھ لیں اور رب کو ضرورتیں پوری کرنے والا سمجھ لیں، اور الہ کو صرف بت کے معنوں میں سمجھ لیں اور معبود کے معنوں میں سمجھ لیں، تو ظاہر ہے کہ ہم الوہیت اور ربوبیت کا دائرہ بہت محدود کر دیتے ہیں اور اس دنیا سے عملاً اس کو بے دخل کر دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ کرسچینٹی کا تصور ہے۔ عیسائیت کا تصور یہ ہے کہ جو خدا ہے اس نے کائنات بے شک پیدا کی ہے، لیکن کائنات پیدا کرنے کے بعد اور اس کے اسباب کو متحرک کر دینے کے بعد اور اس کے لیے ایک ضابطہ بنا دینے کے بعد وہ سے الگ ہو گیا، اور وہ اب عملاً معطل ہیں اس کی قوتیں، اور یہ کائنات ایک خودکار سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ جبکہ اسلام کا جو تصور الوہیت ہے اور اسلام کا جو تصور ربوبیت ہے، جس کو مولانا مودودی نے ہائی لائٹ کیا، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی اس ملکیت کا اور اس کائنات کا بلا شرکت غیر حکمران ہے، اور وہ اس میں جو چاہے جیسا بھی چاہے تصرف کر سکتا ہے، اور یہ اسی کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یہ اسی کا حق ہے کہ اس کی شریعت کو تسلیم کیا جائے، یہ اسی کا حق ہے کہ اس کے قانون کو مانا جائے، اور اس کے قانون کے ہوتے ہوئے کسی اور کا قانون ماننا یہ اس کی ذات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی صفات میں شرک ہے۔ تو یہ وہ بنیادی موقف ہے جو سید ابوالعلا مودودی لے کر چلے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو قرآن سے ہی انہوں نے ثابت کیا۔ لیکن وہ لوگ جو اس دین کی سیاسی تعبیر کے خلاف ہیں، وہ اصل میں اس دین کو محدود کرنا چاہتے ہیں ایک پرائیویٹ لائف تک، جو سیکولرزم کی اصل میں بنیاد ہے کہ دین انسان کا ایک انفرادی معاملہ ہے، تزکیہ نفس کا، خانقاہ کا معاملہ ہے۔ انسان اپنی انفرادی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے، اپنی مرضی سے اچھے اخلاق اختیار کرنا چاہے، تو بس یہی اس کا کام ہے، اور ہم اس کو دعوت دیں گے اسلام کے اجتماعی نظام سے، اسلام کا سیاسی نظام سے، اسلام کا منڈی سے، تجارت سے، اور اسلام کے بین الاقوامی معاملات سے، اور اسلام کے جہاد سے اور جد و جہد سے آج کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا یہ لوگ اسلام کو ارریلیونٹ کر رہے ہیں دنیا کے 95% معاملات سے، اور 5% معاملات میں لوگوں کو کہتے ہیں تمہارا انفرادی معاملہ ہے، تم عمل کرو تو ٹھیک ہے اور نہ کرو تو نہ کرو۔ سید ابوالعلا مودودی نے جو بیانیہ دیا وہ اس کے بالکل مخالف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے، جو دین دیا ہے، یہ عمل کرنے کے لیے دیا ہے، غالب کرنے کے لیے دیا ہے۔ دنیا میں عملاً اسی کا پھریرا لہرانا چاہیے اور اسی کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم کہ یہ جو موجودہ صدی ہے اس میں عملاً سید ابوالعلا مودودی کے بیانیے کو پاپولیرٹی حاصل ہو گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی بیانیے تھے وہ مات کھا گئے ہیں، وہ شکست کھا گئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جماعت اسلامی جو سید مودودی کی فکر کی حامل ہے اس کو کامیابی نہیں ملی، لیکن وہ ایک بالکل مختلف بات ہے۔ آج وہ لوگ جو سید ابوالعلا مودودی کے مخالف ہیں ان کی زبان پر بھی وہی بات ہے جو سید مودودی نے ان کو سکھائی ہے۔ آج کوئی دیوبندی ہے، آج کوئی بریلوی ہے، آج کوئی اہل حدیث ہے، وہ نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، اللہ کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرتا ہے، اسلامی انقلاب کی بات کرتا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کی بات کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو سید ابوالعلا مودودی نے آج سے 100 سال پہلے
اور اس پچھلی صدی میں لوگوں کو دی، لوگوں کو سمجھایا، اور الحمدللہ آج یہ بیانیہ یہ کلک کر گیا ہے، پاپولر ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنے بیانیے ہیں وہ دلیل کی بنیاد پر شکست کھا چکے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مولانا کی فکر وہ کمزور تھی اور وحید الدین خان صاحب کی فکر نے اس کو کوئی شکست دی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ایک صاحب نے یہاں تک کہا کہ مولانا مودودی کی فکر تو شکست کھا گئی تھی اور وحید الدین خان صاحب کی فکر بڑی وہ جاندار تھی، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے جماعت اسلامی کھڑی ہے یا مولانا مودودی کی فکر کھڑی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کی بات کو ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں تو بنگلہ دیش میں کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جو فکر مودودی کے پیچھے کھڑی ہے؟ وہاں بھی جماعت اسلامی ایک بہت بڑی قوت ہے۔ خود ہندوستان میں کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جو جماعت اسلامی اور فکر مودودی کے پیچھے کھڑی ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جو فکر مودودی کے پیچھے کھڑی ہے؟ سری لنکا اور نیپال میں کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جو فکر مودودی کے پیچھے کھڑی ہے؟ مصر کے اندر اور ترکی کے اندر اور ملائیشیا کے اندر اور عالم عرب کے اندر کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جو فکر مودودی کے پیچھے کھڑی ہے؟ فکر مودودی تو اب کوئی لوکل فکر نہیں رہی، کوئی ایسی فکر نہیں رہی کوئی جو کسی ایک بر اعظم تک محدود ہو، وہ تو ایک آفاقی فکر ہے جس نے ہر جگہ اپنے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اور کوئی کمزور فکر وہ یہ وسعت حاصل نہیں کر سکتی، اتنی پاپولیرٹی حاصل نہیں کر سکتی۔ جاندار فکری وہ یہ کام کر سکتی ہے، اور وہ سید ابوالعالیٰ مودودی کی فکر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔